السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمیں ونیت شیرساگر صاحب نے مہاراشٹر انڈیا سے بھیجی ہے۔ ٹال کے دودھ ڈیری والوں کی روزگار شہر میں ایک بہت بڑی دودھ کی دکان تھی۔ وہ پورے شہر میں دودھ سپلائی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس دودھ کے کافی ٹینکر بھی تھے۔ میں انہی ملک ٹینکرز کا ڈرائیور ہوں اور میرا نام نوین تانبے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹاکے دودھ والوں کو سنسوادی شہر میں ایک بڑا کانٹریکٹ ملا۔ تقریباً 30,000 لیٹر دودھ کی سپلائی کرنی تھی۔ ویسے تو ڈیلیوری کے لیے ہم ڈرائیور لوگ اکیلے ہی جایا کرتے تھے، لیکن کیونکہ نئی جگہ کا کانٹریکٹ تھا اور پہلی ڈیلیوری تھی، اس وجہ سے اونر سریش تالکے نے میرے ساتھ خود جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ تقریباً شام کے 4 بجے سنسوادی شہر کے لیے نکلے تاکہ اگلے دن صبح وہاں پہنچ جائیں۔ 2 سے 3 گھنٹے میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور اب ہم روزگار شہر سے تھوڑا سا باہر نکل چکے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور ٹھنڈک بڑھ چکی تھی۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ ملک ٹینکر فلی لوڈڈ تھا تو میں تھوڑا دھیرے رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہم تقریباً رات کے 11 بجے سنسوادی شہر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی کافی لمبا راستہ باقی تھا۔ ہم لوگوں نے بیچ میں کہیں آرام نہیں کیا تھا اور اب بھوک بھی کافی لگ رہی تھی، تو سریش صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ٹرک روکتے ہیں، کچھ کھا پی بھی لیں گے اور تھوڑی سی نیند بھی لے لیں گے۔ میں نے ٹینکر سلو کیا اور وہیں ہائی وے کے برابر میں تھوڑا سا نیچے اتر کے ایک بہت بڑا اور گھنا سا املی کا درخت تھا، میں نے ٹینکر اس کے نیچے پارک کر دیا۔ نیچے اتر کے سیٹ کے پیچھے سے میں نے گیس کا چولہا نکالا اور وہاں نوڈلز کے کچھ پیکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہی نوڈلز پکائے اور پھر میں نے اور سریش صاحب نے کھانا کھایا۔ فلاسک میں چائے رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ چائے گرم کی اور پھر ہم نے چائے پی۔ اب ہم لوگ واپس ٹینکر میں آ گئے اور تھوڑی سی دیر میں سیٹ سے ٹیک لگا کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ٹرک آگے پیچھے ہل رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھا تو سریش صاحب بھی اٹھ چکے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرک ایسے ہل رہا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ ہم لوگ ٹرک سے نیچے اترے تو زمین بالکل ساکت تھی، لیکن ٹرک ہل رہا تھا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور ہمیں آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم نے جیسے ہی درخت کے اوپر نگاہ کی تو وہاں گہرے گہرے کالے سائے ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن سریش صاحب نے کہا یہ ہوا کی وجہ سے ہلتے ہوئے درخت کی شاخیں ہی ہوں گی، مگر اب ٹرک خود بخود ہلنا بند ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا مگر پھر واپس ٹینکر میں جا کے بیٹھ گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے ٹینکر ہلنا شروع ہو گیا اور اب اچانک گڑ گڑ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم لوگ فوراً ٹرک سے نیچے اترے اور چیخنے لگے کہ کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بالکل خاموشی طاری تھی۔ ہم نے اب جب ٹینکر کی چھت پہ دیکھا تو وہ سائے ہمیں دوبارہ نظر آئے۔ اب ہم واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ جنہیں ہم درخت کی شاخیں سمجھ رہے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے بونوں کی شکل کے سائے تھے جو باقاعدہ حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ سریش صاحب تھوڑے سے سخت جگر کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے ڈر کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اوپر جا کے دیکھو۔ میں بہت ڈرتے ڈرتے ٹینکر کے اوپر چڑھا، لیکن مجھے وہاں سوائے پتوں اور شاخوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ بہت زیادہ گھنی شاخیں تھیں اس درخت کی اور میں جیسے جیسے ٹینکر کے اوپر چڑھ رہا تھا وہ میری چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے پتوں کی وجہ سے میرے چہرے اور آنکھوں میں سخت قسم کی خارش ہونے لگی تھی۔ سریش صاحب نے کہا نیچے آ جاؤ، تم خام خواہ پریشان ہو رہے ہو، شاخوں کی وجہ سے ہی آواز آ رہی ہے۔ میں ٹرک سے نیچے اترا، میں نے تھرموس میں سے پانی نکال کے اپنی آنکھیں اور اپنا منہ دھویا۔ تھوڑا سا مجھے آرام آیا۔ ہم لوگ اب واپس ٹینکر میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا تو میری اب آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 4 بجے ہم دونوں دوبارہ اٹھے۔ نیند لے لینے کی وجہ سے ہم لوگ کافی فریش ہو گئے تھے۔ سریش صاحب نے کہا ہم پہلے ڈیلیوری پہنچا دیں، پھر ہم آرام سے ہوٹل پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے۔ ہم لوگوں نے ہاتھ منہ دھویا اور دوبارہ ڈیلیوری کے لیے نکل گئے۔ ہمیں سنسوادی کے جس علاقے میں ڈیلیوری کرنی تھی ہم اس کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں پہ سڑکیں بہت زیادہ تنگ تھیں تو ہم بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور ہم جب ڈیلیوری لے کر دکان تک پہنچے
تو وہ لوگ باہر کھڑے ہمارا انتظار ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ڈیری کی دکان سے بڑے سے پائپ نکالے اور ہمارے ملک ٹینکر کے آؤٹ لیٹ سے کنیکٹ کر دیے۔ اب جب نلکا کھولا تو پائپ میں کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے پائپ ہلا کے دوبارہ چیک کیا لیکن پائپ میں کوئی بہاؤ نہیں تھا۔ میں اور ان کا بندہ چیک کرنے کے لیے ٹینکر کے اوپر چڑھے۔ جب ہم نے ڈھکن کھولا تو بالکل دنگ رہ گئے، ٹینکر بالکل خالی تھا۔ اس آدمی نے ٹارچ نکال کر بھی چیک کیا، ٹینکر کے اندر ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ سریش صاحب تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور نئی ڈیری کا اونر اتنا حیران تھا کہ 30,000 لیٹر دودھ آخر غائب کہاں ہو گیا۔ میں نے سریش صاحب کو یاد دلایا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ رات میں ٹینکر کی چھت کے اوپر کوئی تھا، وہ شاخیں نہیں تھیں درخت کی۔ ہم نے اس ڈیری کے مالک اور دوسرے ورکرز کو بھی رات کا واقعہ بتایا۔ ان میں سے ایک ورکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسی املی کے درخت کی بات تو نہیں کر رہے جس کی شاخیں ہائی وے تک آتی ہیں؟ تو سریش صاحب نے کہا بالکل وہی درخت تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ درخت بہت مشہور ہے، وہ آسیب زدہ ہے، اس لیے اس درخت کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ سریش صاحب نے کہا لیکن دودھ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے جواب دیا آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ وہاں سے زندہ سلامت بچائے، ورنہ اس درخت سے منسلک ہم نے بہت ہی بھیانک واقعات سنے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں درختوں پہ جو مخلوق رہتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں بخشتی۔ بہت سارے لوگ مردہ حالت میں اس درخت کے پاس سے ملے ہیں، اور جو لاشیں ملتی ہیں ان کا حشر اتنا برا ہوتا ہے کہ جیسے پورا کا پورا خون کسی نے پی لیا ہو۔ آپ شکر ادا کریں کہ وہ مخلوقات آپ لوگوں کے ٹینکر میں موجود دودھ پی کے اتنا سیراب ہو چکی تھیں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ لوگ زندہ بچ گئے۔ وہاں کے مخلوقات کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، اس درخت کے پاس ہائی وے پہ کوئی اپنی گاڑی نہیں روکتا، اور اس ٹینکر میں موجود دودھ نے آپ دونوں کی جان بچا لی، ورنہ آپ لوگوں کا بھی بہت برا انجام ہوتا۔